ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شام ہو رہی تھی، سورج سرخی مائل ہو رہا تھا۔ بوڑھا انعام حسب معمول گاڑی کے باہر ایک ٹیلے پر بیٹھا اپنے بیٹے عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران اس کے اکلوتی اولاد تھی اور اس کی پیدائش پر انہوں نے بہت شکر ادا کیا تھا۔ عمران ابھی بڑا ہو گیا تھا اور اس نے باپ کو بکریاں چرانے سے منع کر دیا تھا اور خود اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا۔ پھر ایک دن عمران کی ماں چند دن بیمار رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے مرنے کا باپ بیٹے کو بہت صدمہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ صدمے میں کمی آتی گئی۔ جب عمران پیدا ہوا تھا اس وقت بھیڑ بکریوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، مگر عمران کے بڑھتے بڑھتے بھیڑ بکریوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انعام کو ایک ملازم رکھنا پڑا جو عمران کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتا۔ ان کے گاؤں کے قریب جو چراگاہ تھی اس میں گاؤں کے دوسرے لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی چرا کرتی تھیں، اسی لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ اب عمران نے سوچا کہ اسے کوئی نئی چراگاہ تلاش کرنا ہوگی۔ پھر ایک دن وہ بھیڑ بکریوں کو ملازم کے سپرد کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر نئی چراگاہ کی تلاش میں نکل گیا۔ عمران نے سوچا تھا جہاں نئی چراگاہ ملے گی وہاں قریب ہی مکان بنا کر وہیں پر رہنے لگیں گے۔ اس طرح ان کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے لوگ بھی وہاں آباد ہو جائیں گے۔ وہ بغیر کسی سمت کا تعین کیے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ چراگاہیں تو اسے بہت نظر آئیں، مگر اسے کوئی ایسی چراگاہ کی تلاش تھی جس کے قریب کوئی ندی یا چشمہ ہو تاکہ بھیڑ بکریاں پیاسی نہ رہیں۔ اس کا گھوڑا بھی پسینے میں شرابور تھا، اس لیے اس کی لگامیں کھینچ لیں اور گھوڑا رکتے ہی زور زور سے ہانپنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ اس جگہ خاصے سایہ دار درخت تھے۔ عمران نے گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ سدھا ہوا تھا، اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ خود ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک سوکھے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک بکری گھاس چر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے اٹھتے دیکھ کر بکری بھاگ گئی۔ اس ویرانے میں بکری کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی، اس لیے وہ بھی اٹھ کر بکری کے پیچھے بھاگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس ویرانے میں کون رہتا ہے جس کی یہ بکری ہے۔ بکری بھاگتے ہوئے ایک پہاڑی کی طرف جا رہی تھی جو کہ 4-5 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگی۔ دوڑتے دوڑتے وہ سوچ رہا تھا یہ علاقہ نہایت سرسبز ہے۔ بہت اچھا ہوتا جو یہاں قریب ہی کوئی ندی یا چشمہ بھی ہوتا۔ اسے اس پہاڑی پر سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ قریب ہی کوئی آبشار ہے جو ابھی تک اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھا یہاں ضرور کچھ گھر آباد ہوں گے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، وہ اپنے باپ کو لے کر یہاں آباد ہو جائے گا۔ وہ انہی خیالوں میں بکری کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک بکری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سخت حیران ہوا۔ پھر اس نے سوچا آگے ضرور کوئی ایسا راستہ ہے جدھر بکری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ پہاڑی کے قریب جا پہنچا۔ اسے بکری تو نظر نہیں آئی، البتہ ایک غار کے تھانے پر اس کی نظر پڑی تو اس نے سوچا شاید بکری اس غار میں چلی گئی ہے۔ پھر اس کے قدم غار کی طرف اٹھ گئے۔ ابھی اس نے غار میں قدم ہی رکھا تھا کہ اسے ایک آواز نے چونکا دیا، واپس بھاگ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مگر عمران بہادر لڑکا تھا، اس نے سوچا قدم واپس اٹھانا تو بزدلی ہوگی۔ وہ اللہ کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ اچانک وہ خوفزدہ ہونے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، مگر جلد ہی اس نے اس خوف پر قابو پا لیا۔ غار دور تک چلی گئی تھی، مدھم مدھم روشنی بھی تھی۔ یہ غار ایک سرنگ کی طرح تھی، آگے جا کر یہ پہاڑی کے اس پار نکلتی تھی۔ شروع میں تو اندھیرا تھا، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جب وہ غار سے باہر نکلا اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی جس کے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی گڑیا تھی۔ گڑیا کے قریب ہی بکری کھڑی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچا تھا۔ بڑھیا کی ابھی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ بکری سے باتیں کر رہی تھی اور بکری بھی اس سے انسانوں کی طرح بول رہی تھی۔ یہ بات عمران کے لیے نہایت حیران کن تھی۔ بکری کی باتیں سن کر بڑھیا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اس سے پہلے کہ عمران ایک پتھر کے پیچھے چھپ چکا تھا
बुढ़िया को बकरी ने इमरान के बारे में बताया था। यही वजह थी जब बुढ़िया को इमरान दिखाई न दिया तो वो गुस्से होते हुए उठ खड़ी हुई और गुस्से वाला लहजा इख्तियार करते हुए चिल्लाई कि तू जो कोई भी है मेरे सामने आ जा, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर इमरान पत्थर के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो बुढ़िया से बिल्कुल खौफजदा नहीं था। बुढ़िया ने उसे देखा तो एक कहकहा लगाया। उसके हलक से आवाज़ फट फट कर निकल रही थी। फिर उसने अपने सर का एक बाल तोड़कर इमरान की तरफ फेंका, जिसने इमरान के दोनों हाथ किसी रस्सी की तरह बांध दिए। वो बाल इतने मजबूत थे कि 1000 कोशिश के बावजूद भी वो अपने आज़ाद न करा सका। इमरान समझ गया था कि वो इस जादूगरनी बुढ़िया के जाल में फंस चुका है। फिर वो बुढ़िया से मुखातिब होकर कहने लगी कि ओ लड़के, मेरे पीछे पीछे चला आ। याद रख, भागने की कोशिश तेरे लिए बेसूद साबित होगी। ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरा राज है। तुमको शाह बलतूस ने जासूसी के लिए भेजा है। तुमसे पहले भी वो कई लोगों को मेरे जादू को तोड़ने के लिए भेज चुका है, मगर मैंने उन सबको अजियतें दे देकर मौत की नींद सुला दिया है। अब तुम्हारा भी वही हाल करूँगी। मगर मैं तो किसी शाह बलतूस को नहीं जानता। मैं तो अपनी बकरियों के लिए नई चरागाह ढूंढने निकला था। इमरान ने कहा, खामोश रह। तुझसे पहले जितने लोग आए वो सब यही कहते थे। मुझसे डर के मारे उनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। बूढ़ी जादूगरनी कहने लगी, मगर मैं तुमसे नहीं डरता और मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो मुझे आज़ाद कर दे। दोपहर हो रही है। मेरा बाबा गांव के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। पूरी दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें उस पर रहम आना चाहिए, इमरान ने कहा। उसकी बात सुनकर बूढ़ी जादूगरनी ने एक और कहकहा लगाया और फिर दांत चबाते हुए खौफनाक निगाहों से इमरान की तरफ देखने लगी। न जाने उसकी निगाहों ने क्या देखा था कि उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। तुम बहुत नादान हो। हम जैसे लोगों के दिलों में रहम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे दिल पत्थर के होते हैं, समझे? और अगर तुम्हारी शाह बलतूस नामी किसी शख्स से दुश्मनी है तो तुम उससे मुकाबला क्यों नहीं करती? शायद तुम उससे खौफजदा हो, इसलिए हम जैसे कमज़ोर लोगों को मारकर बड़ी बहादुरी के कारनामे सरअंजाम देती हो। इमरान उसे गैरत दिलाना चाह रहा था, जिसमें वो कामयाब रहा। उसकी बात सुनकर वो बुढ़िया ज़ोर से धाड़ने लगी कि शाह बलतूस मेरा क्या बिगाड़ सकता है? लड़के, अब तुम जिंदा रहोगे और अपनी आंखों से देखोगे कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। जादूगर बुढ़िया ने ऐसे कहा तो इमरान की ढारस बंध गई और वो बोला, तुम्हारी उस शख्स से क्या दुश्मनी है? इमरान की उस बात से वो कुछ नरम पड़ गई और बोली, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि उस मुल्क का बादशाह बीमार था। उसे खुद अपने बचने की कोई उम्मीद न थी। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी। मैं बादशाह के पास गई और मैंने उससे कहा कि ए बादशाह, अगर मैं तेरा इलाज करके तुझे ठीक कर दूं तो क्या तू अपनी पहली औलाद को मेरे सुपुर्द कर देगा, ताकि मेरे बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बन जाए? बादशाह ये समझता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने मुझसे वादा किया कि अगर वो ठीक हो गया और उसके घर जो भी बच्चा पैदा हुआ वो उसे मेरे सुपुर्द कर देगा। मैंने बादशाह का जड़ी बूटियों और जंतर मंतर से इलाज किया तो वो सेहतयाब हो गया। मैंने उसे एक बार फिर उसका वादा याद दिलाया तो उसने इकरार किया कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा। मगर जब चंद बरस बाद उसके घर लड़की पैदा हुई, मैं उसके पास गई ताकि बादशाह को उसका वादा याद दिलाकर बच्ची को साथ ले आऊं। तो बादशाह ने अपने वजीर के कहने पर, जिसका नाम शाह बलतूस है, बच्ची को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। मुझे इल्म था कि शाह बलतूस भी जादू जानता है, मगर मुझे खुद पर इतना एतमाद था कि मैंने ज़बरदस्ती बच्ची को हासिल करना चाहा और फिर भरे दरबार में मैंने धमाल डालना शुरू किया, जिससे ज़मीन कांपने लगी। लोग मदहोश होकर गिरने लगे, यहाँ तक कि शाह बलतूस भी मेरे उस जादू का तोड़ न कर सका और मैंने महल में दाखिल होकर मलका से बच्ची को छीना और अपने इस डेरे पर आ गई। वो शहजादी इस वक्त कहाँ है? इमरान ने पूछा। ये मेरी गोद में क्या देख रहे हो? बुढ़िया जादूगर नहीं कहने लगी। ये तो गुड़िया है, इमरान ने कहा। नहीं, ये शहजादी है जिसे मैंने अपने इल्म से गुड़िया बना दिया है। मैं जब चाहती हूँ इसे असली रूप में ले आती हूँ और इससे बातें करती हूँ। ये बकरी और शहजादी ही तो हैं जिनकी वजह से मेरा दिल लगा रहता है, जादूगरनी कहने लगी। जादूगरनी भी खासी नरम पड़ चुकी थी और इमरान का खौफ भी चला गया था। मगर वो ये सोच रहा था कि बादशाह तो बहुत ताकतवर होते हैं, उनके पास तो फौज होती है।
آخر کیا وجہ ہے جو بادشاہ اس جادوگرنی سے اپنی بیٹی کو آزاد نہیں کرا سکا؟ جادوگرنی نے جو عمران کو سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں اگر بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ آ گیا تو کیا ہوگا؟ عمران نے ویسے ہی بات بنا لی۔ اس پر جادوگرنی نے ایک کہکہا لگایا اور بولی کہ میں تو پھر دھمال ڈال دوں گی، بادشاہ اور اس کی فوج کو نچا نچا کے بے بس کر دوں گی، اور پھر میرے موکل یعنی جن بھوت ان کا بھرکس نکال دیں گے۔ جادوگرنی نے بتایا اور عمران خاموش ہو گیا۔ اس نے ابھی تک جادوگرنی کے کسی جن بھوت کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک طرف اپنے بابا کی فکر تھی کہ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو رہا ہوگا، دوسری طرف اب اسے شہزادی کے بارے میں بھی ہمدردی ہو گئی تھی جو کہ گڑیا بنی جادوگرنی کی قید میں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا جس طرح اس کا بابا اس کے لیے پریشان ہوگا اسی طرح اپنی بچی کے لیے ملکہ اور بادشاہ کا کیا حال ہوگا۔ نہ جانے شہزادی کتنے برسوں سے بڑھیا کی قید میں ہے، اور پھر اس نے طے کر لیا کہ وہ شہزادی کو اس جادوگرنی کی قید سے ضرور نجات دلائے گا، خواہ اس کے لیے جس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کیونکہ جادوگرنی عمران کے بارے میں نرم پڑ گئی تھی، اس لیے کوئی منتر پڑھ کر اس نے عمران کی طرف پھونک ماری جس سے عمران کے بندھن ٹوٹ گئے۔ بڑھیا بولی لڑکے تم مجھے سچے لگتے ہو، تم شاہ بلتوس کے آدمی نہیں ہو، مگر میں تمہیں اس وقت یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک تمہاری آنکھوں کے سامنے شاہ بلتوس کو ہلاک نہ کر لوں۔ عمران تو خود یہی چاہتا تھا کہ وہ یہاں رہے اور شہزادی کو یہاں سے آزادی دلوانے کی کوشش کرے۔ شاہ بلتوس نیک اور وفادار انسان تھا۔ وہ تھوڑا بہت جادو جانتا ضرور تھا، لیکن وہ حادثاتی طور پر جادوگر بن گیا تھا، مگر اسے جادو سے نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی اس نے اپنی قوت بڑھانے کے لیے کوئی چلے نہیں کیے، ورنہ شیطان کا غلام بن کر وہ بھی بڑا جادوگر بن سکتا تھا۔ اس کی اس جادوگرنی سے سخت دشمنی ہو گئی تھی اور وہ ہر حالت میں شہزادی کو جادوگرنی سے حاصل کر کے نمک کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی کوشش میں تھا کہ کیا کرے۔ اسے ایک بزرگ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت کامل ہیں، لوگوں کو ان سے بہت فیض حاصل ہو رہا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ان سے ضرور ملے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جادو نورانی علم کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ بزرگ دور دراز ایک پہاڑی پر رہتے تھے، وہیں سے انہوں نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جس سے کئی گمراہ راہ پر آ چکے تھے۔ مشرک بھی توبہ کر رہے تھے۔ شاہ بلتوس ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان کے سامنے جادو ٹونے سے توبہ کر لی اور انہیں جادوگرنی کے بارے میں بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کو لے گئی ہے، اس بارے میں وہ اس کی مدد کرے۔ اس کی باتیں سن کر بزرگ نے آنکھیں بند کی اور خاصی دیر تک بند کرنے کے بعد جب آنکھیں کھولیں تو مسکراتے ہوئے بولے، تو ایک ایسے لڑکے کی مدد سے کامیاب ہوگا جو چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، نیک دل ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو کسی نہ کسی طرح میری یہ تسبیح لے جا کر اس لڑکے کے گلے میں ڈال دے۔ اس تسبیح پر پڑھ پڑھ کر میں نے اس میں اعظم پر عبور حاصل کیا ہے۔ اس تسبیح کے ہوتے ہوئے وہ لڑکا جو چاہے گا حاصل کر لے گا، اس پر کوئی بھی جادو اثر نہ کرنے گا اور نہ آگ جلائے گی نہ زہر اثر کرے گا۔ میں اس لڑکے کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ شاہ بلتوس نے پوچھا۔ وہ اس وقت اس جادوگرنی کی قید میں ہے، وہ بھی شہزادی کو آزادی دلوانا چاہتا ہے، مگر اس کا باپ اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ وہ گاؤں کے باہر بھوکا پیاسا بیٹھا اب بھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے باپ کو تسلی دو کہ اس کا بیٹا خیریت سے ہے، اور پھر جب اماوس کی رات آئے تو اس بڑھیا کے ٹھکانے پر جانا۔ اس وقت وہ شیطان کے مندر میں دھمال ڈالنے لگئی ہوگی اور وہ رات بھر وہیں رہے گی۔ اس لڑکے کو وہ اپنے موکلوں کی نگرانی میں چھوڑ دے گی تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ بھاگ نہ جائے۔ تو اپنے بیٹے کو لے کر اس غار سے فاصلے پر ٹھہر جانا اور بیٹے کو کہنا کہ غار میں داخل ہو کر وہ میری تسبیح اس بہادر لڑکے تک پہنچا کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس سے واپس تیرے پاس آ جائے۔ اس لڑکے کو تمہارا لڑکا یہ بتا دے کہ اس تسبیح کو گلے میں ڈال لے، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تیرا لڑکا بھی ابھی معصوم ہے، اس تسبیح کی برکت اس سے بھی حاصل ہوگی، اور اگر کوئی جن بھوت اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ پھر تو اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ جانا، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ شاہ بلتو نے اس تسبیح کو رومال میں باندھ دیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس ہو لیا۔ اس کا بیٹا 10 سال کا تھا اور یہ کام بخوبی سر انجام دے سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ شاہ بلتوس بزرگ کے بتائے ہوئے پتے پر عمران کے باپ کے پاس گیا جو بھوک اور بیٹے کے غم سے نڈھال ہو رہا تھا۔ شاہ بلتوس نے اپنے سپاہیوں کو بیچ کر گاؤں سے کچھ کھانے پینے کو منگوایا اور عمران کے باپ کو کھانے کو دیا۔
मगर इमरान के बाप ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और रोते हुए बोला, मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ, न जाने मेरा बेटा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। बाबा आप ये खाना खा लें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और चंद रोज़ में आ जाएगा। शाह बलतूस की बातों से बूढ़े इनाम को कुछ तसल्ली हुई। फिर उसने खाना खा लिया और इसके बाद शाह बलतूस ने उसे तमाम वाक़या सुनाया कि इमरान उस वक्त कहाँ है और उसके इरादे क्या हैं। वो बादशाह की बेटी को जालिम जादूगरनी की कैद से आज़ाद कराना चाहता है। इनाम भी बहुत नेक था। शहज़ादी के बारे में जानकर उसने कहा, मेरे बेटे को शहज़ादी को ज़रूर आज़ाद कराना चाहिए, ये नेकी का काम है। फिर शाह बलतूस वहाँ से चला आया। अब वो अमावस की रात के इंतज़ार में था। उसने अपने बेटे को सब कुछ समझा दिया था कि उसने क्या करना है। जादूगरनी अब इमरान से बातें किया करती और उसे समझाती कि वो उसके पास ही रह ले, वो उसे जादू सिखाएगी, उसके पास बहुत सी कुव्वत आ जाएगी। मगर इमरान उसे बातों बातों में टाल जाता। इसी तरह दिन गुजरते गए। जैसा कि बुजुर्ग ने शाह बलतूस को बताया कि जादूगरनी शैतान के मंदिर जाते हुए अपने मौकलों की निगरानी में इमरान को छोड़ देगी। इसने ऐसा ही किया। गुड़िया, शहज़ादी और बकरी को वो हमेशा अपने साथ रखती। जब वो शहज़ादी को शैतान के मंदिर लेकर जाती तो उसे जादू से गहरी नींद सुला देती ताकि उसकी धमाल का शहज़ादी पर असर ना हो। अमावस की रात दूर दूर से जादूगर शैतान के मंदिर में जमा होते। वो अपने साथ अगवा करके गैर शादीशुदा लड़कियों को भी लाते और उन्हें शैतान के बुत के सामने मार डालते। जादूगरनी की धमाल पर वो सब सारी रात नाचते और खूब गुलगप्पाड़ा करते। उससे उनकी शैतानी कुव्वत में इजाफा होता। जब वो वापस जाते तो बहुत खुश होते और तमाम अतराफ लोगों में फैलकर उनको गुमराह करते। शाम होने से पहले वो जाने की तैयारी करने लगी। उसने काला लिबास पहना, गले में बंदरों की खोपड़ी वाला हार पहना, मुंह पर कालक मली। ये सब कुछ करते हुए इमरान उसे देखता रहा। उसके बस में होता तो वो उस जादूगरनी के हाथ से गुड़िया को छीनकर भाग जाता, मगर उसे उस जादूगरनी की कुव्वत का अंदाज़ा हो गया था। अब तो उसने कई जिन, भूत और चुड़ैलों को देख भी लिया था, मगर वो खौफजदा नहीं था। और फिर जादूगरनी इमरान को समझाकर कि वो भागने की कोशिश ना करे वरना उसके मौकिल उसे हलाक कर देंगे, वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद इमरान सोच में पड़ गया कि वो क्या करे। इस तरह शाम तारीकी में ढल गई और जादूगरनी को वहाँ से गए हुए 2 घंटे हो गए। अब इमरान अपने अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। चारों तरफ तारीकी थी। वो टहलने लगा। जादूगरनी की झोंपड़ी के सामने ही एक निहायत तनावर बरगद का दरख्त था जिस पर चमगादड़ों के रूप में भूत और चुड़ैलें लटकी हुई थी। वो उसे देख रही थी और होशियार थी कि वो यहाँ से भाग ना जाए। इस बात से इमरान भी आगाह था। वो टहल रहा था कि अचानक दरख्त पर से चमगादड़ें चीखती चिल्लाती हुई उड़ने लगी। वो सब बदरूहें थीं। उनकी आवाज़ें भयानक थीं कि इमरान भी खौफजदा हो गया। उन चमगादड़ों के इस तरह खौफजदा होकर चिल्लाने की वजह समझ ना आई। फिर अचानक उसे एक रोशनी नजर आई। कोई बच्चा मशल लेकर इसी तरफ आ रहा था। वो शाह बलतूस का बेटा था। उसने भी चमगादड़ों के चीखने की आवाज़ें सुन ली थी, लेकिन वो खौफजदा ना हुआ था। इमरान खुद उसकी तरफ दौड़ा कि वो लड़का किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, और फिर उस लड़के ने भी देख लिया। दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब पहुंच गए। उनके सरों पर चमगादड़ें खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उड़ रही थी। तुम कौन हो और इस वीराने में कैसे आ गए? फौरन यहाँ से भाग जाओ। इमरान परेशान होकर कहने लगा, मैं तुम्हें यह तस्बीह देने आया हूँ। ये एक बुजुर्ग की तस्बीह है, तुम इसे गले में पहन लो। इसके होते हुए तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। तुम जो चाहोगे वही हो जाएगा। मेरे बाप ने कहा है, इस जादूगरनी के पीछे जाओ। वो शैतान के मंदिर में गई है। वहाँ और भी जादूगर हैं। तुम उन सबको हलाक करोगे और शहजादी को साथ ले आओगे। लड़का जल्दी जल्दी कहने लगा, तुम्हारा बाप कहाँ है? इमरान ने पूछा। वो यहाँ से कुछ ही दूर फासले पर है। तुम उसका ख्याल छोड़ो। मैं उसके पास वापस जा रहा हूँ। तुमसे जो कहा गया है उस पर अमल करो। ये कहते हुए लड़का वो मशल इमरान को पकड़ाकर वापस भाग गया। इमरान ने जैसे ही वो तस्बीह गले में डाली, उसके अंदर से खौफ चला गया। फिर वो मशल पकड़े वहाँ से चल दिया जिस तरफ जादूगरनी गई थी। उसने देखा वो भूत और चुड़ैलें चीखती चिल्लाती हुई वहाँ से भाग गईं। कोई भी उसकी आड़े नहीं आई। वो समझ गया कि लड़के ने जो कहा है वो सच है। उस तस्बीह की बरकत से वो जादूगरनी से शहजादी गुड़िया को आज़ाद करा लाएगा। उसे दूर रोशनी नजर आई। जादूगरों के मंदिर के सामने खुली जगह पर ढेर लकड़ियां जमा करके अलाव भड़काया हुआ था। ये उसी की रोशनी थी। इन सब ने अपने हाथों में मशलें भी पकड़ी हुई थी
اور وہ شیطانوں کی جے پکارتے ہوئے الاؤ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ایک اونچی جگہ پر ایک تخت بچھا تھا جس پر جادوگرنی براجمان تھی۔ عمران مشل پکڑے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے قدم جیسے ہی مندر کی دہلیز پر پڑے، ایک زوردار دھماکے کے ساتھ شیطان کا بت پھٹ گیا۔ تمام جادوگر چیخنا چلانا بھول کر خوفزدہ ہو گئے۔ جادوگرنی بھی خوفزدہ ہو کر تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر عمران پر پڑی تو وہ حیرت میں رہ گئی۔ وہ بڑبڑائی، یہ کون سی قوت اس لڑکی کے ساتھ ہے جس نے ہمارے شیطان دیوتا کے بت کو پاش پاش کر دیا؟ یہ کس ارادے سے یہاں آیا ہے؟ یہ شاہ بلتوس کا جاسوس تو نہیں؟ مگر اس وقت سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ تمام جادوگروں کی طرح اسے بھی اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے تخت پر سے شہزادی گڑیا کو اٹھایا اور بکری کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ عمران نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں سوچا، کاش اس کے آگے کوئی دیوار حائل ہو جائے۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جادوگرنی کے سامنے دیوار حائل تھی۔ اس نے بہت جنتر منتر پڑھے مگر وہ اس دیوار کو راستے سے نہ ہٹا سکی۔ اب تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ عمران اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف خوف مچا ہوا تھا۔ کوئی جادوگر خوفزدہ ہو کر یہاں بھاگ رہا تھا اور کوئی وہاں۔ چیخو پکار تھی۔ جوں جوں عمران اس بڑیا کے قریب پہنچ رہا تھا، جادوگرنی بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے گڑیا کو عمران کی طرف اچھال دیا، جسے عمران نے نیچے گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، اور پھر وہ بڑیا جادوگرنی زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کے گلے میں پڑی ہوئی تسبیح کی چند شعائیں نکلیں اور اس جادوگرنی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا۔ اتنے میں عمران نے ایک آواز سنی کہ اس بکری کو آگ میں پھینک دو۔ عمران نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ بکری خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمران اس کی طرف لپکا اور گردن سے پکڑ کر پھر گڑیا کو زمین پر رکھا اور بکری کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، اور اس کی خوفناک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ عمران پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ گڑیا انسانی روپ میں آ چکی تھی۔ وہ کوئی 4-5 برس کی ہوگی۔ ادھر شاہ بلتوس بھی وہاں آ گیا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب جادوگرنی کا خاتمہ ہو اور یہ شیطانی قوت تباہ ہو جائے۔ پھر وہ وہاں پہنچے۔ اس کے ساتھ بہت سے سپاہی بھی تھے۔ اس کا اپنا لڑکا بھی تھا۔ ان لوگوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ شعلے بھی اٹھ رہے تھے جو ہر چیز کو جلا کر خاک کر رہے تھے۔ شاہ بلتوس نے آگے بڑھ کر شہزادی کو اٹھا لیا اور عمران کی بہادری کی تعریف کی۔ پھر عمران کو گھوڑا پیش کیا گیا۔ اس کا اپنا گھوڑا مالک کو واپس نہ پا کر گاؤں کی طرف چلا گیا تھا۔ شاہ بلتوس نے عمران کو اس کے والد کے سپرد کیا اور شہزادی کو لے کر واپس ہوا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر عمران کے والد کو ایک بہت بڑی جاگیر انعام میں دی، جہاں کئی چراگاہیں تھیں۔ اب تو ان لوگوں کے حالات اور بھی بہتر ہو گئے، اور اس تسبیح کی برکت سے عمران پکا دیندار بھی بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔